لیکن چلتے ہیں آپ کو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں جو کہ اس وقت جاری ہے. ان کے حقائق کو عوام کے سامنے کچھ سیاسی لوگ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو، جس کو سووں کے لوگ اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر نکل کے کچھ سیاسی قائدین وہ بات کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور سچ کے علاوہ ہر بات آ کے میڈیا پہ کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹسز جاری کیے اور وزیر اعظم اور ان کی فیملی کو بھی بلایا. ہم نے آج محترم وزیر اعظم کا جواب داخل کیا ہے اور اس جواب میں وہ تمام جھوٹے الزامات جو ان پہ لگے اس کا ایک ایک کر کے مفصل جواب دیا ہے. تمام الزامات کو ہم نے رد کیا ہے کیونکہ وہ تمام الزامات جھوٹے ہیں. یہ جواب آج دائر ہو گیا ہے اور سب کے ہاتھوں میں موجود ہے. یہ بہت ہی بات آپ کے ساتھ کرنی ضروری ہے کہ نہ تو وزیر اعظم کا نام پینما پیپرز میں ہے اور نہ ہی ان پر ایسا کوئی الزام ہے. نہ تو وزیر اعظم کے لندن میں کوئی فلیٹس ہیں اور نہ ہی کوئی آف شور کمپنی ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہے. یہ بات پوری کلیئرٹی کے سامنے ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے بیان کی ہے. جتنے بھی الزامات لگائے گئے جناب وزیر اعظم پہ وہ صرف الزامات ہی کی حد تک ہمارے سامنے آئے. کسی بھی الزام کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیا گیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب کورٹ نے عمران خان کے وکیل سے ثبوت مانگا بھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس بات کی انویسٹیگیشن کرا لی جائے. تو اب تک جو پوزیشن عمران خان نے لی اور کہا کہ ثابت ہو گیا یہ بات اور ثابت ہو گئی وہ بات، کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. وزیر اعظم نے کے وکیل نے آج جو جواب دائر کیا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے اپنے کسی بچے کو ڈپینڈنٹ کے طور کے اوپر اپنے ڈاکیومنٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا اور وزیر اعظم کی تمام آمدنی اور ان کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ ہر سال الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ڈکلیئر ہوتے ہیں. دوسری بات جو کہ آج عمران خان صاحب نے باہر نکل کے کی وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے کہ وزیر اعظم کے وکیل نے مینٹینیبلٹی کے اوپر کوئی سوال اٹھایا ہو. یہ بات بالکل غلط ہے. وزیر اعظم صاحب کے وکیل نے مینٹینیبلٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور جو بات ہوئی وہاں پر وہ خود یہ اس انٹرم آرڈر کے اندر جو سپریم کورٹ نے لکھوایا اس کے اندر درج ہے اور یہاں یہ لکھا ہے کہ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے آفس آف دا رجسٹرار آف سپریم کورٹ نے کچھ آبجیکشنز ریز کیے ہیں. تو یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکل کر ایک جھوٹا تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سچائی سے تو بالکل دور ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی جو سپریم ادارے کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے. تو ایسی کوئی بھی بات جو کہ کاغذات خود جس کی تردید کرتے ہوں، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کورٹ آرڈر کی کاپی میں آپ کو دے دوں اور میں یہ چاہوں گی کہ اس میں سے آپ خود دیکھ لیجئے کہ کسی طور پہ وزیر اعظم نے کے وکیل نے کسی طور پہ مینٹینیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا. بلکہ میں یہ بھی آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب جناب محترم وزیر اعظم کی لیگل ٹیم نے یہ کہا بھی کہ مینٹینیبلٹی کی بات کی جا سکتی ہے تو وزیر اعظم محترم نے حتمی طور پہ یہ ہدایت جاری کی کہ نہیں،
ہم کوئی بھی ٹیکنیکل بات نہیں اٹھائیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس مقدمے کا فیصلہ ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. وزیر اعظم محترم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے بھی اور اس سے پہلے اپنے خطاب میں یہ بات پوری دل کی سچائی سے کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں اور وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی ٹیکنیکلٹی کو رستے میں لایا جائے. تو یہ بات بہت واضح طور پہ سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم کے وکیل کی طرف سے ایسا مینٹینیبلٹی کا کوئی ایشو ریز نہیں کیا گیا. میں چاہوں گی کہ میرے کولیگ بیرسٹر ظفر اللہ آپ کو تھوڑی سی آج کی لیگل پروسیڈنگز کے حوالے سے بریف کریں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے 24 گھنٹے کے نوٹس پہ پرائم منسٹر صاحب کا جواب جمع کرا دیا جس میں تمام حقائق بیان کر دیے گئے ہیں. کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر صاحب کا جواب جمع کرا دیا گیا ہے جس پہ ان کے اوپر بھی لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے دیا گیا ہے. اور محمد اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا جواب بھی جمع کرا دیا گیا ہے جن پہ اوپر ان کے تمام الزامات کا جواب دیا گیا ہے. کسی ٹیکنیکلٹی کے پیچھے کوئی نہیں چھپا. اعلان ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہ جی ٹھیک ہے کہ مینٹینیبلٹی ایسے معاملات پہ چیلنج کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ جوریسڈکشن بہت کم معاملات میں آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن پرائم منسٹر نے تمام لیگل ٹیم کی ایڈوائس بشمول میرے کو اوور رول کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جلدی سے جلدی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائڈ. اس وجہ سے ہم نے کسی بھی ایک ٹیکنیکل اعتراض کی عدم موجودگی میں تمام حقائق کورٹ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ جو چاہے وہ اس کا فیصلہ کرے. اور دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ حکومت کی نمائندگی کریں گے, یہ بالکل غلط ہے. 20 تاریخ کے آرڈر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا ہے. لا یہ ہے کہ جہاں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا ہے اٹارنی جنرل کو نوٹس دینا لازم ہے. پرائم منسٹر پاکستان کو اٹارنی جنرل ریپرزینٹ نہیں کریں گے, ان کے پرائیویٹ کاؤنسل ان کو ریپرزینٹ کریں گے. عدالت نے اگر چاہا تو اٹارنی جنرل صاحب ان کی معاونت کریں گے, اس کے علاوہ ان کا کوئی اقدار کوئی کام وہ نہیں کریں گے. یہ الزام خواہ مخواہ ان پہ لگایا جا رہا ہے. آئینی ڈیوٹی ہے اس کو وہ ادا کریں گے. ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کہا جا رہا کہ جی آپ نے لیٹ کر دیا, جواب لیٹ کر دیا. بھائی پہلے نوٹس میں آپ کے پاس لایا ہوں 20 کو جو کیس لگا تھا کہا گیا تھا کہ جی وی آر انکلائنڈ ٹو نوٹ ریسپونڈنٹ. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ جواب جمع کرا دیں. جب نوٹس دیا جاتا تو وکیل جا کے کھڑا ہو جاتا کہتے جناب بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے. اور یکم کا جو آرڈر ہے اس میں اوپر انہوں نے لکھا گیا ہے کہ ریپلائی کنسائز اسٹیٹمنٹ دیں. وہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر 3 رسپونڈنٹ کی دے دی گئی ہے اور منڈے کو باقی جو ہیں ان کا بھی جواب جمع کرا دیا جائے گا بغیر کسی اعتراض کے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے سارا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم جمع کرائیں گے, لیکن یہ ہمارا مطالبہ آپ کے ذریعے ان سے ہے. جو الزام لگاتا ہے ثابت وہ کرتا ہے. اگر آپ نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی تو لے آئیں, ثابت کر دیں. لیکن جو کچھ آپ نے وہاں الیکشن کمیشن میں ہوا تھا اس دھرنے میں وہی کوئی یہاں ہوگا. ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں, بہت سارے لوگوں نے عمران خان کے خلاف پٹیشن فائل کی ہوئی ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ ان کی کمپنی لیتی ہے یہودیوں سے, ہندوؤں سے, کمپنیوں سے, امریکہ میں اور پاکستان میں استعمال ہوتا ہے. انہوں نے آج تک جواب جمع نہیں کرایا. الیکشن کمیشن میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے, کئی لوگوں نے کیا ہے وہ جواب جمع نہیں کراتے. لہٰذا پرائم منسٹر صاحب نے پہلی تاریخ کو جمع کرا دیا. ایک بات میں آخر میں عرض کرتا ہوں, پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں ہر فورم کے اوپر آ کے ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو. انشاءاللہ میرا دامن صاف ہے. عمران خان صاحب سے ہماری گزارش ہے, ان کے خلاف 2 پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی ہیں. ایک میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے آف شور کمپنی انہوں نے بنائی, مشرف سے انہوں نے جال سازی کر کے ان کے مالی معاونت لے کے اپنی کمپنی کو ظاہر کر کے ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ لیا. بنی گالا کے مقام کے بہت سارے مسائل ہیں,
فارن فنڈنگ کے مسائل ہیں, کچھ اور مسائل ہیں جن کا میں شاید پبلکلی ذکر نہیں کر سکتا. ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ اب وہ پٹیشن غالباً 7 تاریخ کو لگیں گی سپریم کورٹ میں, جو ہماری اطلاعات ہے, ان کو بھی آ کے غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہنا چاہیے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ان پٹیشن کے اوپر, اسی کمیشن کے سامنے انہی پٹیشن کے ساتھ کلب کر لیا جائے تاکہ ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. تھینک یو. دانیال صاحب. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو انوشا رحمان صاحبہ نے آپ کو واضح بتا دیا کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو جواب ہے اس میں پہلے دن سے ہم یہی بتاتے چلے آ رہے ہیں, بلکہ آئی سی آئی جے بھی مجبور ہو گیا اس بات کو, جس ادارے سے یہ سارے پیناما پیپر شائع ہوئے ہیں دنیا میں, کہ انہوں نے پرائم منسٹر کا نام ڈیلیٹ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 5 صفحے ہیں جن کو پیناما پیپر کہلاتے ہیں, ان 5 صفحوں میں کہیں بھی پرائم منسٹر کا نام واقع نہیں ہے. تو ان کا جو پہلے دن موقف تھا آئی سی آئی جے کا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نیم از ان دا ڈیٹا اینڈ دا کمپنیز آر کنٹرولڈ بائی ہم, یہ جعلی خبر تھی اور اس کو انہوں نے اپڈیشن کے نام سے تردید کر دیا. اس کو ہم علیحدہ پرسو کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے دن ہمارا موقف تھا وہی ہمارا موقف آج ہے. اور شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں, یہ بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جی کبھی 6 مہینے بتاتے ہیں, کبھی 7 مہینے بتاتے ہیں. آپ کی انفارمیشن کے لیے 3 اپریل کو یہ پیناما پیپر شائع ہوا تھا. 4 اپریل کو عمر چیمہ جو کہ CIRP کے نام سے اسی آئی سی آئی جے کا پاکستان میں نمائندہ تھا, اس نے سٹوری چھاپی نیوز اخبار میں, جس میں انہوں نے چھاپا کہ پرائم منسٹر کا نام پیناما پیپر میں نہیں ہے, ان کے نام میں کمپنیز نہیں ہیں. تو ان کے نمائندے کو پتا تھا پاکستان میں, لیکن انہوں نے وہاں پر اپنی گلوبل سٹوری میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر پرائم منسٹر کا نام ڈالا اور پھر بعد میں اس کو مٹایا. جبکہ جب آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کی بات کی پہلے دن 3 اپریل کو, تو وہاں انہوں نے کہا دا چلڈرن آف پریزیڈنٹ آف آذربائیجان. اور پیج 11 پہ جہاں پر پہلے دن سٹوری چھپی 3 اپریل کو, وہاں نیچے لکھا ہوا تھا دا چلڈرن آف پاکستانی پرائم منسٹر, لیکن اوپر لال حاشیے میں لکھا دا پرائم منسٹر نیم از ان دا ڈیٹا اینڈ ہی کنٹرولز دا کمپنی. یہ انہوں نے مینا کاری کی اور اس کا سبق سیکھا کہ ان کو وہ نکالنا پڑا اور پھر ان کی سبکی ہوئی, جو پہلے دن عمر چیمہ کو بھی پتا تھا, ان کے اپنے نمائندے کو. تو ہم پہلے دن سے لے کے آج تک یہی کہتے چلے آ رہے ہیں, اور اس سب کا ثبوت یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو, آپ 5 مہینے کا درس ہمیں دے رہے ہیں. اپریل میں 3 تاریخ کو یہ شائع ہوتا ہے اور 22 اپریل کا خط ہے پرائم منسٹر کا چیف جسٹس کو کہ آپ 1956 ایکٹ کے تحت کمیشن بنا دیں. یعنی 22 اپریل کو, صرف 20 دن کے بعد آپ ہمیں کون سا 5 مہینے کا درس دے رہے ہو بھائی. اس کے بعد جب وہ خط کی واپسی آئی, وہ قانون بھی پارلیمنٹ میں لایا گیا, TOR کمیٹی بھی بنا دی گئی, ان چیزوں کے اوپر پیش رفت ہوئی. اس کے بیچ میں رمضان آ گیا, اس کے بیچ میں بجٹ آ گیا, اس کے بیچ میں عید آ گئی, اس کے بیچ میں گرمیوں کی چھٹی آ گئی. یہ خود اپوزیشن والوں نے کہا کہ اس دوران یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے لا جائے. جب بجٹ سیشن ہوتا ہے تو رولز کے مطابق صرف فائنینشیل میٹر ڈسکس ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ ہمارے پہ تو بڑے آرام سے ڈال دیتے ہیں, لیکن ان کو کوئی آدمی یہ سوال پوچھے کہ خان صاحب آپ کو کیسے یاد آ گیا 29 اگست کو کہ آپ نے عدالت میں جانا ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے. اس سے پہلے کیا عدالت کے دروازے بند تھے آپ کے لیے؟ یہ وقت جو آپ نے ضائع کیا ہے گورنمنٹ نے تو, اور آج آپ دیکھیں حیرانگی کی بات کیا ہے کہ جو 22 تاریخ کو خط لکھا گیا کہ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ بنا دے, تو آپ کا کیا خیال ہے آج کل کیا بحث ہو رہی ہے؟ تو گورنمنٹ نے تو پہلے دن سرنڈر کر دیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا, پھر بجائے اس کے کہ اس چیز کو لے کے آگے چلتے انہوں نے واہ ویلا مچایا کہ جناب آپ پارلیمنٹ میں نہیں آئے, پارلیمنٹ میں نہیں آئے. پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں بھی آ گئے. یہ باتیں کرتے ہیں بھاگنے کی. آج انہوں نے کہا کہ جی آپ بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ 24 گھنٹے کے اندر 7-8 جواب بنانا, 40-50 صفحے کا ایک جواب ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, چیزیں دیکھنی ہے, معمولی کیس کی نوعیت نہیں آئی. تو اس میں یہ کہہ دینا کہ بھاگ گئے. تو آپ ہمیں بتائیں خان صاحب کہ آپ جس دن پرائم منسٹر صاحب آئے تھے پیناما پیپرز پہ, آپ تو درس دیتے کہ ہمارے پاس تو بڑے سوال ہیں, تو پھر آپ مردوں کی طرح کھڑے ہو کے وہاں سوال پوچھتے نا. کون بھاگا تھا خان صاحب؟ تھوڑی یادداشت آ رہی ہے آپ کو؟ کون بھاگا تھا باہر اور کاغذ لے رہا تھا پریس کے سامنے؟ آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے پوچھتے اگر آپ کے پاس کوئی سوال تھے. اسی طرح سے آپ کی تو یہ ریت ہے, آپ تو 35 پنکچر سے بھی بھاگ گئے تھے.
آپ تو نجم سیٹھی کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے عدالت میں جا کے لاہور میں, وہاں 44 دفعہ ان کے بقول آپ کو نوٹس سرو ہو چکا ہے. بھاگنے کے ماسٹر تو آپ ہیں. گھوڑے اسپتال سے آپ بھاگے ہیں خان صاحب. آپ نے معاہدہ کیا, کتنا سنگین معاہدہ کہ اگر جوڈیشل کمیشن جو الیکشن ریگنگ پہ بنی, اگر گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک دن بھی گورنمنٹ نہیں رہے گی. یہ معاہدہ ہوا, سگنیچر ہوئے سب کے, اور اگر ان کے خلاف ہوئی تو آپ معافی مانگیں گے اور دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے. اس دن سے لے کے آج تک ان کے خلاف فیصلہ ہوا, روز وہی بات کرتے ہیں. یہ کوئی ڈھیٹوں کے بادشاہ ہیں؟ آپ اپنے موقف سے وہاں بھی بھاگ گئے جو لکھا ہوا ریٹن موقف تھا. آپ کی اگر بھاگنے کی داستان ہم سنانے شروع کریں خان صاحب تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ تو گھریلو معاملات سے بھی بھاگنے والے ہیں, آپ اپنی اور ذمہ داریوں سے بھی بھاگنے والے ہیں. میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو ظفر اللہ صاحب نے بھی کہا ہے. تو یہ بات کہنی جب پرائم منسٹر اپنے تمام لیگل رائٹ سرنڈر کر کے کورٹ کے سامنے, اور ہم بار بار لگاتار یہ بیان دیے چلے جا رہے ہیں اور اس کے ثبوت آپ کے سامنے, اور آج جو 22 اپریل کو چیز بنی تھی آج جا کے وہی چیز بنی. اور آپ کو شاید یاد ہو, آپ پریس گواہ ہے اس بات کا کہ بار بار ٹی او آر کمیٹی میں جب امپیس ہو گیا, اور اس میں یہ غلط کہتے ہیں کہ ساری اپوزیشن ایک طرف ہے, نہیں تھی, جھوٹ بولتے ہیں. 6 رکن تھے اپوزیشن کے ممبرز آف دی کمیٹی, ان میں سے 3 جماعتیں جو تھیں وہ اگری نہیں کرتی تھی ان کے موقف سے کہ آپ صرف ایک ٹیلر میڈ نواز شریف کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کمیٹی نے اور ڈار صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر آپ نہیں فیصلہ کر سکتے ہم لا بنا کے جوڈیشری کو بھیج دیتے ہیں, سپریم کورٹ فیصلہ کر لے ٹی او آر کا. یہ بات آن ریکارڈ ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج سپریم کورٹ کے آرڈر میں ہے کہ ہم ٹی او آر بنائیں گے خود. تو گورنمنٹ تو پہلے دن تیار تھی, آج بھی تیار ہے. تو بھاگنے کے ماسٹر تو آپ ہیں خان صاحب. آپ تو جب کشمیر کا موقع آیا تو آپ پارلیمنٹ سے بھاگے بائیک آؤٹ کر کے. پہلے تو آپ کا موقف یہ تھا کہ الیکشن ریگنگ ہوئی ہے لہٰذا ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, تو آپ نے پارلیمنٹ کو سزا دے دی کہ ہم استعفے دیں گے. لیکن وہاں نہیں دیا آپ نے کے پی میں, وہاں تو فرشتوں صرف الیکشن ہوا تھا. اور اب تو پارلیمنٹ تو مضبوط ہے, اس کا تو جوڈیشل فیصلے کے تحت مینڈیٹ طے ہو چکا ہے. تو اب آپ نے پارلیمنٹ کو کس بات کی سزا دی کہ آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا جس دن کشمیر کی بات ہوئی؟ آپ وہاں سے بھی بھاگ گئے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بھاگنے کا کلا بازی خان جو ماسٹر ہے, ہر چیز سے یو ٹرن کا جو ماسٹر ہے, اس کی یہ دیکھیں دیدہ دنستہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کس دن بھاگے؟ پرائم منسٹر تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں 22 اپریل کی اخباریں اور زینت کیا بنی ہوئی, اس میں خط نہیں لکھا تھا. اس میں کیا کہتے تھے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس وقت بہت سارے کہتے تھے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو آج جو ہو رہا ہے اس میں جیسے آپ کو کہا گیا ہے, اگر خان صاحب یہ کہتے تھے اور اس میں بھی یہ بھاگے ہیں, جو لا حامد خان اور اعتزاز احسن نے فائنل کر کے سینٹ میں پیش کی ہے اس کی ڈیفینیشنز میں عمران خان صاحب کی جو آف شور کمپنی ہے, جو علیم خان کی جو آف شور کمپنی ہے, جو جہانگیر ترین کی آف شور پراپرٹیز ہیں, جو عمران خان کی بہنوں کی آف شور پراپرٹیز ہیں, جو شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل کی جو آف شور پراپرٹیز جس میں زکوٰۃ کے پیسے ڈبو دیے گئے ہیں, وہ سارے کے سارے اس کے تحت نہیں آ سکتے. تو یہ جھوٹ بولتا ہے عوام کے سامنے کہ جی میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. ڈر کس بات کا ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں خان صاحب آپ کو اب کس بات کا ڈر ہے؟ اب تو سپریم کورٹ تیار ہے نا, آپ آئے اپنا ریکارڈ لے کے. آپ کہتے تھے میں تو تیار ہوں پیش ہونے کے لیے, ہو گئی ہے نا, تو آپ کو پیش ہونا چاہیے. نہیں, آج بھی تھی. اور احمد الرانی کی سٹوری لگی ہوئی آج نیوز اخبار کے فرنٹ پیج پہ کہ آج وہ دوبارہ سے ریکارڈ دینے سے بھاگ گئے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پٹیشن جو ہے وہ آگے نہیں چلی, لیکن ان کا تو کام تھا کیونکہ آرڈر سب کے لیے تھا کہ آل ریسپونڈنٹس, اس وقت یہ ڈسمس نہیں ہوا تھا. تو آج اپنا جواب لے کے آتے بجائے باہر آ کے بڑی بڑی باتیں کرنے کے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ عوام جو ہے ان کی کرتوت کی وجہ سے, ان کی بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے, ان کے مختلف موقف سٹیٹ کر کے عوام کے سامنے ان سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے, اپنے اپنی تبدیل کرنے کی اپنی وجہ سے لوگ ان کو پہچان گئے ہیں. اور یہ جو انہوں نے یہ بھی یو ٹرن کیا ہے, یہ جو لاک ڈاؤن والا, یہ سارا کا سارا آپ کے سامنے ہے. سو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را, اور آج کورٹ میں جو سب سے اہم بات ہے, جو مریم بی بی کے حوالے سے بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں, جو پرائم منسٹر کی بیٹی ہے, ان کو مختلف اندازے سے سوشل میڈیا میں, اپنی تقریروں میں, پریس کانفرنسز میں, ہر جگہ وہ نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرتے. حیران ہوتا ہے آدمی یہ دیکھ کے کہ ایک عورت کو دیکھ کے تو کتنا یہ باقی سارے پریشان ہیں کہ پورے پاکستان کو اکیلا جیسے کہ وہی ملے ہوئے روز بات کرنے کو. ان کا بھی جو ہے جو ڈپینڈنسی کا ایشو تھا, یہ توڑ مروڑ کے من گھڑت اپنا ترجمانی سے انہوں نے وہ بنایا, کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو
فارمز ہیں اس میں اس کا کالم نہیں ہے جہاں پر آپ اس قسم کی رقم کا ذکر کر سکیں. اس لیے وہ ذکر کیا گیا اور اس کو من گھڑت انداز میں پیش کر کے کیا گیا کہ جناب یہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جواب دیا گیا اور آج جو پرائم منسٹر صاحب کے جواب داخل ہوئے ہیں ان میں بھی اس کا جواب دیا گیا واضح طور پر. اور وہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم دعوے سے کہتے ہیں. اس کے ساتھ فرگوسن کے اور آڈٹ کمپنیز کے ثبوت رکھے ہوئے, لیگل اوپینینز لگے ہوئے. تو اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس کے علاوہ تو کوئی تعلق نہیں آپ جوڑ سکتے نا. یہی آپ کا آخری اربہ تھا اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر, تو وہ بھی آپ کا ضائع ہوگا. تو حامد خان صاحب کیوں کھڑے ہو کے کہتے ہیں عدالت میں کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں. اور یہی ہم پہلے سنتے تھے, کبھی کہتے تھے اونٹوں کے اوپر لاد کے ہم جوڈیشل کمیشن میں لا رہے ہیں ثبوت, کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس گودام بنے ہوئے ہیں, کبھی کہتے تھے کہ وہ الیکشن بیگز میں میکڈونلڈ کے ریپر بنے ہوئے ہیں, کبھی کہتے تھے کہ وہ گم ہو گئے ہیں 200 بیگ. وہ ایک ایک بیگ ملا, وہ ایک ایک چیز ملی, وہ ایک ایک آخری ووٹ جو ہے وہ برآمد ہوا ان ٹریجری کے لاک اپس میں سے. سارا کچھ ایک ایک چیز جا کے یا لوکل کمیشن مان کے انہوں نے راؤنڈ لگا کے ریسرچ کر کے آئے. تو خدا را ہم آپ کو پہچانتے ہیں, آپ کلا بازی خان, آپ یوٹرن خان, آپ جھوٹ اور فریب سے کام لینا بند کریں. آج عدالت مجبور ہوئی ہے یہ کہنے پہ کہ جو لوگ فاش لفظ اور من گڑت ترجمانی جو ہے وہ کرتے ہیں میڈیا پہ جا کے, ان کو بھی انہوں نے وارن کیا. اور آج آپ نے باہر آتے ساتھ ہی ابھی تک ان کے ہونٹ سے وہ پورے لفظ نہیں پورے ہو گئے, باہر آ کے آپ نے پھر وہی کام کیا کہ کورٹ کی ساری پروسیڈنگ جو ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیا اور اس کو الٹے سیدھے الزامات لگا دیا آپ نے. جبکہ جب ان رائٹنگ آیا جیسے کہ آپ کو انوشا رحمان صاحب نے بتایا اصل کہانی ہے. تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں خان صاحب کہ آپ اب صبر کریں اور بجائے دوسروں پہ الزام لگانے پہ اپنا ثبوت تیار کریں. ہم ایک زمانے میں آج سے چند مہینے پہلے کہتے رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ثبوت دینا ہے اور آپ نے احتساب سے بھاگنا ہے, جیسے آپ کے پی میں بھاگے ہوئے ہیں. آپ نے جنرل حامد کو فارغ کر کے اپنا تالے لگوا دیے اس کمیشن کو. آپ نے وہاں پر اپنا جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے تورو صاحب کو نکال کے وہاں بند کر دیا. آپ نے اپنا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ جو کے پی کا ہے اس کو تبدیل کر کے پوری کی پوری اسمبلی نکال دی بیچ میں سے. پہلی امینڈمنٹ آپ نے یہ کی. آپ معیار طے کریں گے جو خود کسی چیز کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 سال سے آپ کے کیس پینڈنگ الیکشن کمیشن میں. اس لیے خدا را آپ اپنا احتساب کے لیے تیاری کریں اور آپ کی باری آ چکی ہے. جو سب سے اہم بات ہے وہ جو ایک انہوں نے کی ابھی, وہ ضروری ہے کہ پرنسپلز آف ایکویٹیبل جسٹس, جو بندہ آئے انصاف کے لیے اس کے اپنے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. اور آپ کے سامنے یہ چیزیں موجود بھی ہیں اور آپ کے آتی بھی رہیں گی. الیکشن کمیشن کے اندر بھی واضح ہو گئی ہے یہ بات, تمام آپ نے دیکھا پٹیشنز بھی داخل ہوئی ہیں کہ وہ دوسروں پہ تو انگلی اٹھا رہے ہیں لیکن 4 انگلیاں خود عمران صاحب کی طرف اٹھ رہی ہیں. اچھا میڈم, آج اور ثبوت کے ساتھ اٹھ رہی ہیں. میڈم آج دوران سماعت جسٹس سعید صاحب نے یہ کہا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ وزیر اعظم کے بچوں کے حوالے سے جواب ہے, وہ ابھی تک نہیں جمع کروایا گیا. دیکھیے 24 گھنٹے کے اندر 3 رسپونڈنٹ نے جواب جمع کروایا. اس دن بھی ان کے کونسل نے کہا تھا کہ چونکہ وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, نان ریزیڈنٹ ہیں, تو وقت لگے گا. اس وجہ سے انہوں نے ٹائم دیا سوموار تک. ان کو سوموار تک جواب جمع کرایا جائے گا. جب اس پہ حامد خان صاحب نے اعتراض کیا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم ہارش فیصلہ نہیں کریں گے. گویا کہ ان کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ اتنے شارٹ وقت میں جواب نہیں دیا جاتا. تو انشاءاللہ منڈے کو ان کا جواب جو ہے وہ جمع کرایا جائے گا. لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں یہ تو 4-5 دن میں ہو جائے گا. عمران خان صاحب کے خلاف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارم فنڈنگ کا پڑا ہوا ہے, 1 سال سے وہ جواب جمع نہیں کرا رہے. اور ابھی میں کہتا ہوں 2 پٹیشن جو ان کے خلاف ابھی فائل ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں 7 کو لگے گی. میری خواہش ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے انتظار کرتے ہیں کہ ان کے خلاف پٹیشنیں سنی جائیں اور یہ کہ وہ مینٹینیبلٹی پہ جواب نہیں کریں گے. وہ عثمان خان میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن الزامات کا آپ کو میڈیا کے سامنے جواب دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جھوٹے ہیں, عدالت کیا کا ایک حرف جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے, تو آپ عدالت کے روبرو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر جا کے ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کا کوئی عدالتی حل نکال لیں. دوسرا سوال میرا یہ کہ پرسوں سے جو حکومتی حلقوں میں جو خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, آپ کو کیا یقین ہے کہ اب کے بعد 1.5 سال میں کوئی بحران نہیں آئے گا اور تمام مسائل اور مشکلات سے آپ نکل گئے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ عدالت نے خود آبزرو کیا کہ بحث جو میڈیا میں کچھ لوگ کرتے ہیں فحش کی حد تک لفظ استعمال کیا, انہوں نے وارن کیا. البتہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کی بھی لاب آزاد ہیں
जो अंदाज तकल्लुब उनका है वो करते रहें, अगर मुनासिब वक्त आएगा तो अदालत में हम ले जाएंगे। शादियां हम नहीं बजाते, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने गवर्न करना है प्राइम मिनिस्टर की रोशनी, क़यादत की रोशनी में, और अलबत्ता हमें शादियां नदामत के उन्होंने बजाए, बंदे उनसे नहीं इकट्ठे हुए। बहरहाल हम इससे कुछ नहीं कहते, अलबत्ता हम एक एक दिन, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और आज भी, अगले जितने वक्त रहते हैं ज्यादा मेहनत के साथ इन डिट्रैक्टर की बातों को छोड़कर, ये जो खामखा चाहते हैं कि तरक्की ना हो, उनको भूल कर और हम फोकस करें ताकि इंशाल्लाह पाकिस्तान के मसले और बेहतर हल हो। आप लीडर की बैठक भी है, मैडम भी है, मेरे सवाल मेरा डिफरेंस है। एक ये बता दें, जो ऑफशोर कंपनियों के हवाले से, फ्लैट्स के हवाले से, उनकी खरीदारी के हवाले से जो तजादात हैं, आपकी पार्टी के बयानात में प्राइम मिनिस्टर के हों या उनके बच्चों के हों या कोई मिसाल के हों या इसहाकडार के हों, उन तजादात को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे, किस तरह उनको आप लीगल टर्म में लेके आएंगे, उसको किस तरह आप करेंगे, और आप ये चीज़ें किस तरह बयान करेंगे कि ये फ्लैट्स किस तरह खरीदेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, आप कौन कंपनी है, कब खरीदेंगे, आप इस बात में मुतफिक हैं कि कब वो खरीदेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, उन्होंने आपके जो सवालात हैं ये काफी है उन इतराज़ात का जो वहाँ लिखा हुआ है। हम एक एक लाइन का, एक एक पैराग्राफ का नहीं, वो तो हमने मंडे को जमा कराना है, उसके बाद आपको हम कापियां दे देंगे, एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको देख लेंगे कि बातों को ट्विस्ट करना, स्पिन करना, गोएबल्स के आपकी पार्टी के बयान, जी हम उन तमाम बातों का लिख के आपको जवाब देंगे। सोमवार को आएगा, आप देख लीजिएगा, उसके बाद अगर कोई सेटिस्फेक्शन हो तो हम जवाब देंगे। तजादात ऐसे नहीं है जैसे कि आपको दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, एक तो बात जैसे दानियाल साहब ने कहा कि 5 माह ये अप्रैल का केस है और 5 माह तक हुकूमत ने अपने आप को सरेंडर भी किया और वज़ीर साहब ने भी पेश किया, लेकिन एक तो अगर आप TOR कमेटी देखें जिसमें ये डेडलॉक पैदा हुआ, और वो TOR का वाहिद एक नुक्ता जो था वो यही था कि वज़ीर साहब ने कौन से खिताब किया, 2 दफ़ा उन्होंने अपने आप को हिसाब के लिए पेश किया, लेकिन TOR पे जहाँ डेडलॉक पैदा हुआ वो सिर्फ इस बात पे हुआ कि अपोजिशन ये चाहती थी कि वज़ीर साहब से शुरू किया जाए, लेकिन आप ये कह रहे थे कि ये जनरल जो है उससे शुरू होना चाहिए। दूसरा साथ इसके ये है कि परवेज रशीद साहब जो एक ज़्यादा खबर की वजह से जिनको स्केप बोर्ड बनाया गया, तो क्या आप नहीं समझते कि मोरालिटी यहाँ पे भी कहीं पर फॉल करती है कि अगर इल्ज़ामात इतने शदीद हैं तो वज़ीर साहब को तब तक जो है अपने उहदे से अलग होना चाहिए? देखिए, बुनियादी बात यह है कि TOR की मुज़ाकरात इस बात पे बिल्कुल नहीं टूटे थे। हमने ये बात तस्लीम की थी कि जो TOR तय होंगी उसका इब्तदा प्राइम मिनिस्टर साहब से कर ली जाए। आज भी हम ये कहते हैं, और इस बात पे टूटी थी, वो कहते थे कि सिर्फ पनामा और नवाज शरीफ साहब का होगा। हम कहते थे कि जो विदन आइलैंड में आपकी कंपनियां जो लंदन में, जो न्यू जर्सी में रखी हुई हैं, वो किसकी हैं, उसको भी डालें। और एक बात हमने की थी कि आप बैंकों के बारे में कहते हैं, उनको भी डाल दें। बैंकों को हम ड्रॉप करने पर तैयार थे, ये इशू नहीं था, इशू और था। वो कहते थे इंक्वायरी भी हो, ट्रायल भी हो, और बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट, ये मामलात थे। प्राइम मिनिस्टर के पहले के ऊपर हमारा पहले दिन से इत्तेफाक था। बाकी ये कि हमारी ख्वाहिश है कि आज हम इसी एक मौजू के ऊपर रहे। थैंक यू। और इस वक्त आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा इस वक्त यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के हवाले से उन्होंने कई बातों की तरफ इशारा किया, और आज अनुशा रहमान ने बात शुरू की। वज़ीर आज़म जवाब दाखिल करवा चुके हैं।